السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین اکرام، حال ہی میں اقرا حسن چودھری کو نکاح کا آفر دینے والا کرنی سینا کا راشٹریہ ادھیکش، جس کا نام ہے یوگیندر رانا، جس نے حال ہی میں اقرا حسن چودھری پر ووادت بیان دیا ہے اور ووادت ٹپڑی کی ہے اور ان کو نکاح کا آفر دیا ہے، جس کے بعد سے مسلمانوں میں اور اقرا حسن چودھری کے چاہنے والوں میں کافی زیادہ آکروش اور کافی زیادہ غصہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، اور یوگیندر رانا پر پورا گجر سماج بھی آکروش دکھا رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے۔ اسی پر لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے بھی یوگیندر رانا کو جم کر فٹکار لگائی ہے۔ دوستو، آخر شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے سنتے ہیں اس بیان کو۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ پوری دنیا کو میں ایک بات بڑے اطمینان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت اس خون میں ڈالی، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، قرآن نے کہا ہے نا، قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کہ جب عورتوں کو حکم دیا کہ لمبی چوڑی چادر اوڑھ لو، برقع پہن لو، اس بات سے پہلے قرآن نے کہا کہ اے رسول کریم ان مردوں کو کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اکیلا عورت کو برقع لینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے رسول ان مردوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں تاکہ ان کے سامنے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، کسی کی ماں گزرتی ہے، کسی کی بہن گزرتی ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہوؤں کو جلایا نہیں جاتا۔ جن کو طلاق کے قانون بنانے کا شوق تھا وہ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیں کہ جنہوں نے آج تک بیٹیوں کو لوگوں کی جلایا ہے دہیز کے لیے، کیا ان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ ایک نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا۔ یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے ہمیں۔ ہماری آبادی میں اس ملک میں پچھلے 20 سال میں 3% کا اضافہ ہوا۔ 3% کا اضافہ کون سا ہوا؟ اس میں مرد نہیں پیدا ہوئے، اہل اسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس ملک کی رپورٹ پڑھی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے کوکھ کے اندر کسی بیٹی کا قتل نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس بیٹیوں کا اضافہ ہوا کیونکہ ہمارے کریم رسول نے اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں حکم سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تہذیب دی ہے، دنیا کو تمدن دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زناکار کی سزا اسلام میں سخت ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکرداری کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسے سرے پازار اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ سزا سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے، پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ پہلی ذات ہے، پہلے انسان ہیں جنہوں نے فرمایا اے انسانوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار نے اب کہا، UN نے اب کہا، ہماری سرکار نے ابھی 5 سال پہلے کہا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیں گے، اور محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے کہا کہ ہم جائیداد میں بیٹی کو حصہ دیں گے۔ ایک بیٹی نے خط لکھا سندھ سے خلافت اسلامیہ کو، پوری اسلامی دنیا میں بھوچال آ گیا کہ ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اسلامی لشکر حرکت میں آ گئے۔ آج جگہ جگہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادتیاں رائے گار چلی جائیں گی؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी है, ये पैगाम इंसानों तक पहुंचाना होगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें, उनकी रहनुमाई तो है कि आज पूरी कायनात में मुसलमान बेइंतहा चैलेंजेस के बावजूद बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपनी माँ और बेटियों के साथ वतीरा करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुकाम बेटी को अता फरमाया है और जो हुक्म दिया इंसानों को कि अपनी निगाहें नीची रखो, और जो हुक्म दिया कि जब माएँ आएँ तो उनका एहतराम उठ के करो। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, और आप तारीख उठा लीजिए, इमाम बुखारी को देख लें, चाहे इमाम नसई को देख लें, अबू दाऊद को पढ़ लें, जब बीबी फातिमा आती थी, हैं बेटी फातिमा जब भी दरबार रसूल में आई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के अपनी बेटी से मिले, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल खड़े होकर किया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि फातिमा से मोहब्बत है, इसलिए भी कि क़यामत तक जिन घरों में बेटियां पैदा होंगी, उन बापों को पता हो कि हमने अपनी बच्चियों का एहतराम कैसे करना है। शरीयत ने पाबंद किया है। वक्त भी हो गया है, लेकिन चलते चलते एक हदीस शरीफ का मफहूम आपको सुनाता चलूं। कल परसों जब मैंने वो पढ़ी तो आप यकीन माने में सारी रात उस दिन नींद नहीं आई। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, उसका मफहूम है, फरमाया जो जिनाकार है ना, जो दूसरों की माओं बहनों बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं या नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं, फरमाया कि जब क़यामत के दिन इनमें जो अहले ईमान भी हैं, फैसला भी हो जाएगा, सज़ा भी हो जाएगी। सज़ा भुगत के अगर जन्नत में भी चले गए, जन्नत में भी चले भी गए, लेकिन जन्नत में जाने के बाद एक ऐसा वक्त आना है जब अल्लाह करीम ने अपना दीदार देना है सारे लोगों को। जब अल्लाह ने अपना दीदार देना है तब तमाम लोगों को, फरमाया जब अल्लाह ताला अपना दीदार देंगे तो वो बख्शे हुए जो लोग हैं जिना की वजह से, उनको दीदार अल्लाह ताला का नसीब नहीं होगा। दोस्तों, योगेंद्र राणा के इस शर्मनाक बयान पर कई जगह पर इनके नाम पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और अभी तक इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल नहीं भेजा गया है। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानता हो, वो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत क्या खाक करेगा। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब ऐसे लोगों की मानसिकता से, ऐसे लोगों से मौजूदा सांसद ही महफूज नहीं है, इकरा हसन चौधरी ही महफूज नहीं है, फिर आम महिला इन जैसे दरिंदों से किस तरह महफूज रह सकती है।